زندگی اچھی گزرے یا بری، مرنا تو ہمیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ٹھاٹھ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ کلمہ کفر تو مت بکو، اور اللہ میرا کہاں رہا ہے؟ جب میں اللہ کا نہ رہا تو وہ میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر گیا اور اس کی آنکھوں سے نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسو کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب آگے۔ صالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو ختم کر گیا۔ صالح نے اسی شفاف اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا، تم نے دیکھا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، تو جاؤ ہما بی بی، اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہاری بخشش کروا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالیٰ بھی۔ صالح نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غضب آ گیا تھا اس سے میں خود دہل کر رہ گیا۔ ہما بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ صالح کچھ اور کہتا، وہ روتی چیختی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت بھی ڈاواڈول ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے ہما کی طرح وہ بھی اس سختیوں بھرے میدان میں پریشان حال پھر رہا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ صالح نے میری کمر تھپ تھپا کر کہا، آؤ چلتے ہیں۔ نہ جانے اس تھپکی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر طاری ہونے والی پریشانی کی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی ہے۔ میں قدرے بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ارد گرد پھر وہی پریشانی، وحشت زدہ لوگوں کی ہلچل تھی۔ ہم کچھ ہی دور آگے گئے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میرے ہی طرف آ رہے تھے۔ چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے۔ اس حیثیت سے میری ان کی رسمی واقفیت تھی۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی، جسے صالح نے ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا، دور رہ کر بات کرو۔ اس کا لب و لہجہ اتنا درشت تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی۔ وہ کہنے لگے، مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب، میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے چودھری صاحب، میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا۔ بس تو اب آپ میری سفارش کر دیجئے۔ میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں، یہاں تو جس کو دیکھو اپنی ہی پڑی ہے، نہ کوئی کچھ بتاتا ہے نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار صالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنی نیک نامی کے لیے۔ جب پیسہ اللہ کو دیا جاتا ہے تو گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، لہجے پست ہوتے ہیں اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے، مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ آپ اپنا نام چاہتے تھے، سو دنیا میں نام ہو گیا۔ اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا، اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے۔ آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ ہے۔ الگ الگ عورتوں کے ساتھ زنا کا گناہ ہے۔ ملک کی مشہور اداکاراؤں اور فیشن ماڈلز کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ خرچ کو تو چھوڑیں، آپ کی تو آمدنی میں بھی رزق حرام کی وافر ملاوٹ تھی۔ آپ ملاوٹ کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے، بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے۔
اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں حیا باختہ رویے عام کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ بھی جان لیتے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ صالح بے تکان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے۔ ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ صالح کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی، مگر اس نے اسی پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے تو دیکھیں چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظریں اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مکروہ شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ صالح نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی۔ وہ بد شکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کی قرب سے خوفزدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بلا جو کچھ بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے دور جانے پر میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ، رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ صالح نے اس بد شکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیرت سے کہا، چمپا؟ وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لو کہ لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اپنے بڑکیلے اور نیم اوریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے۔ صالح نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کی اداکاراؤں کے جلوے بکھیرے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینل کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھیں، جن کے فحاش رقصوں، دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنی ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں۔ ان میں کتنی تھیں جو اپنی آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رت تک جا پہنچی تھیں، اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزرے ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیاں ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی تھی اور پھر کالج کی تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کے دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی۔ کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا، ورنہ اسٹوڈنٹ کا بہت نقصان ہوگا، اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے۔ اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی۔
جو اس کے والدین کا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی۔ اس کے والدین اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والدہ نے سلائی کر کے بامشکل تمام انہیں پڑھایا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے، مگر اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گھر کا خرچہ، والد کا علاج، مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں۔ بڑی ہوئی تو آنے والے رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا۔ شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی تھی۔ وہ نماز روزے کی پابند تو بچپن سے تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھیں، اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلباء تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد تھی اور اس کے طلباء اس کی بہت عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑبڑائی، شائستہ، تم ہار گئی۔ تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا، مگر اسی لمحے استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی: جو اللہ تعالیٰ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلیں اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی: دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، اب وقت ہی کتنا بچا ہے۔